عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق ومنہ التفریع، اور حسن معنوی کے اسباب میں سے کیا ہے؟ تفریع۔ یہ کل تلخیص میں تفصیلات گزر چکا ہے۔ اب دیکھو تفریع یہ ہے 478 صفحہ، یہ کل گزر چکا ہے، آج صفحہ بھی معلوم ہے 478 صفحہ۔ پیلے نسخوں میں، پیلا کہتے ہیں زرد نسخوں ومنہ، اور حسن معنوی کے اسباب میں سے تفریع ہے۔ تفریع کا معنی یہ ہے ایک ذات ہے، اس کے دو متعلقین ہیں، آپ نے ایک متعلق کے لیے حکم ثابت کیا، پھر وہی حکم ثابت کیا دوسرے متعلق کے لیے۔ وہ ذات کون تھا؟ بادشاہ۔ اس کے دو متعلق کون تھے؟ عقل اور دم۔ عقل کے لیے شفا ثابت کیا من الجہل، اور دم کے لیے شفا ثابت کیا من الکلبی۔ ٹھیک ہے؟ عقولکم لشفاء الجہل داعیۃ کما ان دماءکم من الکلبی۔ وہو ان یثبت، کہ ثابت کیا جائے لمتعلق امرین، ایک ذات کے متعلق کے لیے حکم، بعد اثبات ذلك الحکم لمتعلق له آخر على وجه یشعر بالتفریع، کہ ایک متعلق کا حکم دوسرے پر تفریع ہو والتعقیب، اور ایک پر حکم کا ترتب مؤخر ہو دوسرے پر ترتب سے۔ یہ احتراز کیا غلام زید راکب و ابوہ، یہ تفریع نہیں ہے، حالانکہ یہاں بھی ایک ذات ہے جو زید ہے، اور اس کے دو متعلقین ہیں، ایک غلام ہے اور ایک ابوہ ہے، اور غلام پر حکم مرتب ہے راکبون کا، اور اب پر بھی حکم متعلق ہے کس کا؟ راکبون، لیکن رکوب اب متفری نہیں ہے، رکوب غلام پر۔ کقولی ہی احلامکم لسقام الجہل شافیۃ، تمہاری عقول واسطی بیماری جہالت کے شافی ہے، کما دماؤکم تشفی من القلب، جیسے تمہارا خون شفا ہے کتے کے منہ کی زہر کا۔ تو یہاں ذات کون ہے؟ بادشاہ، اور متعلقین کون ہے؟ عقل اور دم۔ عقل کے لیے شفا عن الجہل ثابت کیا، اور دم کے لیے شفا عن کلب بفتح اللام شعبۃ شبہ الجنون، یہ ایک شبہ جنون ہے جو پیدا ہوتا ہے انسان کو من عض القلب، کتے کاٹنے سے۔ ولا دواء له انجا، اور اس کے لیے دوا مفید نہیں ہے من شرب دم ملکنا، جب تک کتا کاٹا بادشاہ وقت کا خون نہ پیے، جیسے حماسی نے بھی کہا ہے بنات مکارم و اسات کلم دماؤکم من الکلب شفاء۔ بنات مکارم، اے بادشاہ تو بانی ہے مکارم اخلاق کا، وہ اساس و کلمنا، اور آپ دوا ہے کلم کا، کیونکہ تمہارا خون من الکلب الشفا ہے۔ ففرع، اس نے متفری کی بادشاہ کی وصف بشفاء الاحلام من داء الجہل سے، ان کا وصف بشفاء دمائهم من داء الکلب، یعنی انتم ملوک و اشراف و ارباب العقول الراجحہ۔ ومنہ، اور معنوی میں سے تاکید المدح بما یشبہ، اس کی تعریف کیا ہے کہ ذات کے بعد صفت مادحہ مثبت ہو یا منفی ہو؟ منفی ہو، اور اس کے بعد صفت مادحہ ہو۔ لا عیب، عیب نہیں، یہ آئندہ۔ اچھا، وہو ضربان، اس کی دو قسم ہیں، ایک ہی ان یستثنا، کہ مستثنا کیا جائے صفت مذموم سے جو منفی عن شیء ہو۔ کس کے استثنا کیا جائے؟ صفت ممدوح کا لذالک شیء،
اب مستثنی منہ صفت ضمہ ہے اور مستثنی صفت مدحہ ہے اور مستثنی منہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں تو مدح ضم میں داخل نہیں ہے، کہتے ہیں فرض کرو دخول مدحہ کا فیہا ضمہ کے اندر کشعر لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، تو لا عیب، یہ عیب صفت ضمہ ہے، مثبت ہے یا منفی؟ اور غیر ادات استثناء ہے، اور اس کے بعد صفت ماضیہ ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ فلول، کہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے زیادہ جنگ کی وجہ سے۔ لا عیب فیہم، عیب نہیں ہے میری قوم میں، غیر ان سیوفہم، علاوہ اس کے کہ ان کی تلوار، بہن ان تلواروں میں، فلول ٹوٹا پن ہے، من قراع الکتائب، دشمن کی فوج بار بار مارنے سے، اے مضاربت الجیوش، معنی یہ ہے اگر تلواروں کا ٹوٹا پن عیب ہے، فاثبت شیئا منہ، اس عیب سے ثابت کیا، اعلی تقدیر کونہ، اس تقدیر پر کہ فلول منہ عیب سے ہو، وہ ہوا، اور یہ تقدیر یعنی کون الفلول من العیب تو محال ہے، تو میری قوم میں عیب کا ہونا بھی یہ کنایہ ہے کمالی شجاعت سے، وہ ہوا اثبات شیئن، یہ اثبات شے کا ہے، من العیب علی ذالک التقدیر، تو یہ فی معنی تعلیق بالمحال، کما یقال حتی یبیض القار، حتی میں زید کو نہیں ماروں گا یہاں تک کہ لک سفید ہو جائے، اور لک کا سفید ہونا تو محال ہے، تو ضرب زید بھی محال ہے، او حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، منافق جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکہ سے، اور سوئی کے ناکہ سے اونٹ کا گزارنا غیر اللہ کے لیے محال ہے، تو منافق کا جانا جنت میں بھی محال ہے۔ فَالتَّأْكِيدُ فِيهِ، تاکید اس قسم میں من جہت اس وجہ سے ہے کہ یہاں دعویٰ شے کا ہوا بِبَيِّنَتِنَا، وہ کس طرح؟ وہ یہ کہ فلول و سیف جو مدح ہے اس کو معلق کیا نقیص کے ساتھ جو عیب ہے، اور مدح کا ضم ہونا تو محال ہے، تو قوم میں عیب کا ہونا بھی، لأنہ علق، اس نے معلق کیا نقیض مطلوب کو، اور وہ اس بات ایک شے مطلوب کا ہے، کس کے ساتھ معلق کیا؟ بالمحال، اور معلق بالمحال محال ہوتا ہے، تو عدم عیب کا متحقق ہوا، ومن جہت، ومن دوسری تائید اس قسم میں یہ ہے کہ اصل استثناء میں کیا ہے؟ اتصال، اصل استثناء میں، تو جب اس نے کہا لا عیب فیہم غیر، تو غیر بتاتا ہے کہ پہلے تو عیب کی نفی ہے، تو غیروں سے عیب کا اثبات ہوگا تاکہ مستثنا کی جنس سے بن کر مستثنا متصل بنے، لیکن جب اس نے بعد میں پھر کہا فلول ان کس میں یہ کمال ہے، تو اس نے ثابت کر دیا کہ میں نے بہت ڈھونڈا ظاہر اور اندر، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ومن جہتی کہ اصل مطلق استثناء کے اندر ہوا الاتصال، اتصال ہے یعنی ہونا مستثنی منہ کا بحیث و ایسا ہو کہ اس میں مستثنی داخل ہو اعلی تقدیری سکوت، اگر غیر نہ ہوتا تو ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا، وذالک لما تقرر فی موضعہ، کہ استثناء منقطع کو استثناء کہنا مجاز ہے، اور جب اصل استثناء میں اتصال، اصل تو جب میں نے غیر کہا تو سب کے ذہن میں آیا کہ اب اس کے بعد کیا ذکر کرے گا؟ عیب، کیونکہ ما قبل عیب ہے تاکہ مستثنی متصل ہو جائے، لیکن شاعر نے تو بعد میں صفت ذکر کیا، لوگوں پر بتلا دیا کہ اگر فلول عیب ہے تو پھر ان میں عیب ہے، اور فلول کا عیب ہونا محال ہے، تو ان میں عیب ہونا ہاں۔ فذکر اداتی ہی، پر ذکر ادات استثناء کا جو غیرو ہے، قبل ذکر ما،
خبر ذکر اس حلول مستثنا کی جو بعد میں ہے، یوہمو یہ غیر مہم ہے، اخراج شیئن کہ یہاں اخراج ایک عیب کا ہوگا، مما قبلہا اس لا عیب سے جو مستثنا عدد سے پہلے ہیں، نویزا ولیہا جب متصل ہوا غیرہ کے ساتھ صفت مدحا اور استثناء بدل گیا اتصال سے انقطاع کی طرف تو جاءت تاکید، کیونکہ اس میں مدح علی المدح ہے اور اشعار بانہ لم یجد صفت زمن کہ میں نے صفت زمن نہیں پایا حتیٰ کہ میں صفت زمن کے استثناء کروں، فاسترا بالآخر میں مجبور ہوا الی استثناء صفتی اور میں نے بدل دیا استثناء کو متصل سے کس کی طرف، والضرب الثانی ضرب ثانی کیا ہے کہ صفت مادحہ ہو، صفت مادحہ ہو اور اس سے استثناء کیا جائے صفت مادحہ اخرى کا، انا افصح العرب یہ صفت مادحہ ہے، بیدا غیر، اب یہ غیر بتاتا ہے کہ پہلی تو صفت مادحہ ہے، اب اپنی کمزوری بیان کرے گا، مگر حضور نے فرمایا بید انی من قریش یہ دوسری صفت مادحہ۔ ضرب ثانی تاکید المدح بما یشبہ الضم کہ مدح کی تعریف کرے ایسے مدح کے ساتھ جو مشابہ بالضم ہے، وہ یہ کہ ان یثبت لشیء کہ ثابت کیا جائے نبی علیہ السلام کے لیے صفت مدح، صفت مدحہ وہ کیا ہے افصح العرب، ویعقب بادات الاستثناء اور اس کے عقب میں ادات استثناء لائے وہ کیا ہے بیدا ومن غیروں کے، اے یذکر ذکر کیا جائے عقیب اس بات صفت مدحہ لذالک الشیء کے ادات استثناء تلیہا ادات استثناء کے ساتھ متصل صفت مدح اخرى وہ من قریشین، جیسے حضور نے فرمایا انا افصح العرب یہ افصح العرب صفت مدحہ ہے، بید بمعنی غیروں کی یہ ادات استثناء ہے، انی من قریش یہ وہ دوسری صفت مدحہ ہے، بید بمعنی غیروں کی یہ ادات استثناء ہے۔ اصل استثناء اس ظرف کے اندر ان یکون منقطعا کہ وہ کیا ہو، کیوں؟ وجہ یہ کہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب غیر بید، معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ صفت ضم کا ذکر ہے اور ضم مدح کی جن سے نہیں ہے تو اصل انقطاع تھا، لیکن آپ نے پھر مدح ذکر کیا متصل، جس طرح استثناء ضرب اول میں منقطع تھا لعدم دخول المستثنى فی المستثنى منه وهذا لا ينافی وهذا، اب اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ اصل یہاں استثناء منقطع ہے، اعتراض پڑتا ہے کہ کافی اور شرجمی تو اعلان کرتے ہیں کہ اصل استثناء میں کون ہے اتصال، کہتے یار ان میں تعارض نہیں ہے، وہاں جنس سے استثناء متصل جنس سے استثناء منقطع سے افضل ہے، اور یہاں فرد منقطع کا فرد متصل سے افضل ہے، جیسے جنس رجل جنس مرأة سے افضل ہے، لیکن ایک خاص عورت جو مریم ہے وہ خاص مرد سے جو عمران نے طلب کیا اس سے افضل تھی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہذا اور مستثنى منقطع کا اصل ہونا یہ منافی نہیں ہے کون الاصل فی مطلق الاستثناء والاتصال۔ اب پھر متن کی طرف گیا، لیکنہ استثناء منقطع اس ضرب میں لم یقدر متصلا، پہلے ہم نے مستثنى منقطع کو ضرب اول میں متصل فرض کیا اور یہاں متصل فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کما قدر فی الضرب الاول، اور کیوں؟ وجہ یہ کہ وہاں فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، ما بعد میں صفت مادحہ ہے ما قبل میں بھی صفت مادحہ، تو وہ خود متصل ہے، جو خود متصل ہو اس کو متصل فرض کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سہا ہونا ضرب ثانی میں نہیں ہے صفت ضم منفی عام کے ممکن ہو جائے فرض دخول صفت مادحہ کا اس میں، اور اذا لم یکن اور جب استثناء فرض نہیں ہے متصل ضرب میں تو یہ مفید تاکید کا نہیں ہے الا من الوجہ الثانی، وجہ وہ وجہ ثانی کیا ہے کہ انا افصح العرب بیدا
بیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب حضور علیہ السلام کچھ کمزوری بیان فرمائیں گے، لیکن آپ نے صفت مدح بیان کیا، آپ نے بتا دیا کہ میں نے اپنے اندر باہر دیکھا کوئی عیب نہیں، تو میں مجبور ہو کر صفت مدح کا ذکر۔ وہ وجہ ثانی یہ ہے کہ ان ذکر عادات الاستثناء کہ بے شک بیدہ کا ذکر قبل ذکر المستثنیٰ قریشن سے پہلے، تو یہ بیدہ وہم پیدا کرتا ہے اخراج ایک کمال کا ما قبل کمال سے، من حیث ان الاصل فی مطلق الاستثناء هو الاتصال واذا ذکر بعد الادات، جب حضور نے بیدہ کے بعد صفت مدح اخرى ذکر کیا نو آگے بڑھ کیا جاء التاکید، تاکید آئی، ولا يفيد التاکید من جهة انه كدعوى شيء ببینۃ و کیوں ضرب اول میں دعوی شے ببینۃ کیا تھا، وہاں تعلیق بالمحال اور یہاں تعلیق خود کہتا ہے لأنه دعوی شے کا ببینۃ، وہ تو مبنی تھا تعلیق بالمحال پر، اور وہ مبنی تھا اس پر کہ آپ نے مستثنی منقطع کو متصل فرض کیا تھا، ولہذا چونکہ تاکید اس ضرب میں وجہ ثانی سے ہے اور وہاں دو وجہ سے تھا، تو ضرب اول جو مفید تاکید من وجہین تھا وہ افضل ہوا، ومنہ ضرب آخر۔ باب